حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت ہی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت کا نہ بتلاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو تو ہر ایک کلمہ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کیا ہو تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں تم لوگوں کو کوئی بات بیان کروں تو اس کے بارے میں مجھ سے مزید سوال نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتہائی اچھے اور عمدہ کلام والے کلمات چار ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور جو کلمہ شروع میں ذکر کر دیا جائے اس سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو وہ تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تمہید الحمد للہ ہے۔ یہ کلمے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ان میں شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک ایسا شخص موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے مابین تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور بلا شبہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور ایمان صرف اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ بس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے اور رات میں تکلیف و مشقت اٹھانے سے گھبرائے تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔